ذرا سوچیں، ایک ایسا کردار جس نے صدیوں پہلے تاریخ بدل دی، جس کی تلوار سے سلطنتیں کانپتی تھی، آج اسی کردار کو سکرین پر کیا دکھایا جا رہا ہے۔ اور جب میں نے یہ جانا کہ پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے تو میرے خود کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 3 ایسی باتیں بتاؤں گا جو شاید آپ نے کہیں اور نہیں سنی ہوں گی، اور تیسری بات تو ایسی ہے جس نے ترکی کے فینز میں طوفان برپا کر رکھا ہے۔ پہلے بات کرتے ہیں اس کامیابی کی جو ترکی نے خاموشی سے حاصل کر لی۔ آج 2026 میں ترکی دنیا کا تیسرا سب سے بڑا ڈرامہ ایکسپورٹر بن چکا ہے۔ 170 ممالک، 1 بلین سے زیادہ ناظرین، اور اس کامیابی میں کرورس سیریز کا سب سے بڑا ہاتھ ہے۔ کرورس عثمان سے شروع ہونے والا یہ سفر اب کرورس ارحان تک پہنچ چکا ہے، جو 35 ممالک میں نشر ہو رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ ڈرامہ واقعی اس نام کا حق ادا کر رہا ہے؟ ابھی ڈرامے میں صورتحال یہ ہے کہ ارحان اور اسپورچا کی شادی ہو چکی ہے۔ اسپورچا ارحان کی اجازت کے بغیر اپنے والد سے ملنے خانقاہ چلی جاتی ہے اور وہاں قید ہو جاتی ہے، پھر کسی طرح سے نکلنے میں کامیاب ہوتی ہے اور جنگل میں ارحان سے آمنا سامنا ہوتا ہے۔ ٹریلر میں ارحان کی آواز سن کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کتنا غصے میں ہے، اور ناظرین کو بھی تھوڑی ہمدردی اسپورچا سے ہے، کیونکہ وہ اس مہم میں بالکل اکیلی ہے۔ ملہون اور فاطمہ کے سوا کوئی اس کا خیر خواہ نہیں۔ لیکن اب آتے ہیں اس بات کی طرف جس نے مجھے واقعی چونکا دیا۔ نئے ٹریلر میں فاطمہ نے ایورا نیوز سے یہ سوال پوچھا کہ کیا تم نے کبھی فیملی اور بچوں کے بارے میں سوچا؟ اور ایورا نیوز کا جواب تھا، تم سے ملنے سے پہلے نہیں۔ سننے میں رومانٹک لگتا ہے، لیکن میں نے کچھ دن پہلے ایک خبر پڑھی تھی جو میں نے 2 ویڈیوز میں بتانے سے اس لیے گریز کیا کہ میرا دل مان نہیں رہا تھا۔ لیکن اب جب پچھلی ایپیسوڈ میں اچانک ایک نئی بازنطینی شہزادی کی انٹری ہوئی جو کہ اینڈریاس کی بہن ہے تو میں واقعی چونک گیا۔ وہ خبر یہ تھی کہ ایک بازنطینی لڑکی ایورا نیوز پر یہ الزام لگائے گی کہ اس کے ایورا نیوز کے ساتھ تعلقات تھے، پھر وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا، اور ان کی ایک بیٹی بھی ہے جسے اپنے باپ کا پتہ نہیں۔ اگر یہ سینیریو آیا تو ایورا نیوز اور فاطمہ کی ہونے والی منگنی رک جائے گی۔ ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ الزام جھوٹا ہو، اس لڑکی کی طرف سے ون سائیڈڈ محبت ہو اور وہ بہتان لگا رہی ہو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب سیریز ختم ہونے میں صرف 4 قسطیں باقی ہیں تو اس وقت ایسا سینیریو کیوں لایا جا رہا ہے؟ اب آتے ہیں سب سے بڑی خبر کی طرف، اور یہ وہ بات ہے جس نے ترکی میں سوشل میڈیا پر طوفان کھڑا کر دیا ہے۔ اس سیریز کے رائٹرز فاطمہ نور گل نے خود اعتراف کیا کہ مجھے جو لکھنے کو کہا جاتا ہے میں وہی لکھتی ہوں، بس اتنا ہی۔ ترک فینز نے یہ سن کر تنقید کی بھرمار کر دی۔ کسی نے کہا کہ تمہارے اپنے ذہن میں کچھ نہیں آتا، کسی نے کہا کہ میں نے تم سے زیادہ مضبوط عورت نہیں دیکھی، اس ایک لائن کے علاوہ تم نے لکھا ہی کیا ہے؟ اور اب جو بات عام ہو چکی ہے وہ یہ کہ فاطمہ نور گل ٹویٹر کے DM میں فینز سے رابطہ کرتی ہیں اور ان کی خواہشات کے مطابق سینز لکھتی ہیں۔ وہ غار والا سین جس کا فینز کو بے صبری سے انتظار ہے، وہ بھی فینز کی فرمائش پر لکھا گیا ہے، یعنی یہ ڈرامہ نہیں، فینز کی پسند کے مطابق بنائی گئی ایک فہرست ہے، اور یہی اس ڈرامے کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ ارحان بے وہ شخص جس نے بازنطینی سلطنت کو ہلا کر رکھ دیا، جس کی فتوحات نے عثمانی سلطنت کی بنیاد مضبوط کی، آج اس کردار کا واحد کام اسپورچا کو بچانا رہ گیا ہے۔ جیسے کرورس عثمان کی سیزن 5 میں ارحان کا کام صرف نیلوفر کو اغوا ہونے سے بچانا تھا۔ اگر محمد بوزیک نے سلطان فاتح کی طرح اس ڈرامے میں 80% تاریخی شامل کی ہوتی تو آج یہ سیریز دوسرے سیزن کے لیے تیار ہوتی، لیکن انہوں نے تاریخی کرداروں کی نہیں، پوری عثمانی تاریخ کی توہین کی، اور ریٹنگ اس کی گواہ ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا ایورا نیوز پر یہ الزام آنا چاہیے، اور کیا فاطمہ نور گل کو فینز کی فرمائش پر لکھنا چاہیے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ہماری ویڈیو پہ آنے کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔